اللہ بے شک سبحان اللہ. خبردار انا اولیاء اللہ. قرآن میں بولنے کا انداز، قرآن کا انداز دیکھو. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے نام لینے سے، ان کو پکارنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کے مدد دینے سے کچھ نہیں ہوگا، انسان مشرک. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اللہ فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں، جو اولیاء ہیں یہ میرے دوست ہیں اور انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے. ایک دن اللہ کے ولی نکل کے جا رہے تھے تو ایک انگریز آیا اور اس کے گلے میں پسٹل پڑی ہوئی تھی. تو انگریز اور اللہ کے ولی تھے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی. وہ تسبیح اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے. انگریز نے کہا یہ کیا ہے؟ تسبیح کی طرف یہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی مسکرائے. آپ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ تیرے گلے میں کیا ہے؟ تو انگریز نے وہ نکالی اور کہا یہ ہتھیار ہے، مجھے میری سرکار نے دیا ہے، یہ ہتھیار ہے. اللہ کے ولی مسکرائے. ساتھ فرماتے یہ بھی ہتھیار ہے. سبحان اللہ. تصویر جو آدمی تھی تصویر، یہ بھی ہتھیار ہے. انگریز بولا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اچھا. ایک پرندہ بیٹھا پیڑ میں، انگریز نے نشانہ لگایا اور گولی چلائی. پرندے کی گولی لگی، پرندہ پھڑپڑا کے اللہ کے ولی کے قدموں پر گر گیا. انگریز سینہ تان کے بولا اس سے یہ ہوتا ہے، اس پسٹل سے یہ ہوتا ہے. دیکھا ابھی پھڑپڑا رہا تھا، زندہ تھا، مر گیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی نے تسبیح گھمائی، اڑ کے بیٹھ گیا. بولے اس سے یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے یہ ہوتا ہے. تیرے سرکار نے جو ہتھیار دیا ہے اس سے تو زندوں کو مار دیتا ہے، اور مجھے مدینے والے سرکار نے جو ہتھیار دیا ہے ہم اس سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ ہی نہیں رہے اولیاء کیا ہے. ایک مولوی اشرف علی تھانوی کے مرید بھائی، اچھا یہ مرید ہے مفتی کفایت اللہ. اچھا وہ مرید ہے میاں جی نور محمد جھنجانوی. میاں جی نور محمد جھنجانوی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے وہ مرید ہیں، یعنی دادا، ان کے دادا پیر. تو ایک دن وہ بیان کرتے ہیں، ایک دن جب طبیعت ان کی علید ہو گئی تو ان کے مرید نے کہا بابا ہمیں کوئی تکلیف پریشانی ہوتی ہے تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ دور کر دیتے ہیں، اور جب آپ پردہ کر گئے پھر ہماری تکلیف پریشانی کون دور کرے گا؟ تو آپ کے پیر نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو فائدہ تجھے اب میری ذات سے اب ہوتا ہے نا، وہی فائدہ تجھے میرے مزار سے نہیں ہوتا ہے. فرماتے ایک دن مجھے انتقال فرما گئے ہو، ایک دن مجھے بڑا ٹوٹا ہو گیا، بڑا پریشان، کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں ایک پیسہ نہیں، روتا ہوا مزار پہ پہنچا پیر صاحب کے. اور مزار پہ جانے کے بعد میں نے دعا کی، آنکھ لگ گئی، آواز آئی پریشان کو ہے چادر ہٹا کے دے. جب کپڑا ہٹا کے دیکھا تو اس کے نیچے 1 روپیہ رکھا ہوا تھا، میں لے گیا. سبحان اللہ. اولیاء جو ہوتے ہیں نا، ان کی طاقت پردہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیتا ہے. اولیاء کی تو بات کی ہے. اب عام انسان کی بات دیکھو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب لوگ لوٹنے لگتے ہیں نا تو وہ ان کے پیروں میں جو چپل ہے نا، ان چپلوں کی آواز کو بھی سنتا ہے اور آواز دیتا ہے نام لے کے، ارے مجھے چھوڑ کے چلا. یعنی منو مٹی کے اندر دفن ہونے کے بعد اسے پیروں میں جو چپل ہے ان چپلوں کی آواز آتی بھی رہتی ہے اور وہ دیکھتا بھی رہتا ہے کہ کون آیا کون گیا. منو مٹی کے اندر ایک دیوار کے باہر کون کھڑا میں پتہ نہیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ زمین میں رہ کے ہم زمین کے اوپر کا دیکھ لیتے ہیں. تو جب ہم گناہ گاروں کے دیکھنے کا عالم یہ ہے تو اللہ والوں کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ.
ایک دن ایک ہندو عورت بابا فرید کی بارگاہ میں، ایک ہندو عورت جب بابا فرید بیٹھے ہوئے ہیں پیڑ کے نیچے، آپ کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جانا ہے بابا فرید کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ پیڑ کے نیچے، تو ایک ہندو عورت آئی اور آنے کے بعد رونے لگی۔ بابا فرید فرماتے ہیں کیسے رو رہی ہے، کیا بات ہے؟ بات کچھ نہیں ہے، علاقے میں کچھ جادوگر آ گئے نا، تو انہوں نے جینا حرام کر دیا ہے۔ میں تو آپ کو اس وجہ سے بتا رہی ہوں کہ آپ مسافر لگ رہے ہو مجھے، اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہو، آپ ان سے تھوڑا ہوشیار رہنا۔ تو کیا ہوا؟ ہوا کیسے؟ وہ ہمارے گھر آئے اور ہم سے کہا کہ دودھ، اپنے جانوروں کا دودھ ہمیں دے دیا کرو۔ میں ان کو دودھ دیتی رہی، اور آج میں ان سے قیمت لینے گئی تو انہوں نے پیسہ منع کر دیا کہ ہم دودھ خرید کے پئیں گے، ہم تو فری کا دودھ پیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے منع کر دیا، میں پھر دودھ تم لوگ نہیں دوں گے، میں تو اپنے بچے پالتی ہوں اسی دودھ سے۔ تو انہوں نے کہا تو دودھ نہیں دے گی تو جا، ہم بد دعا کریں گے، تیرا دودھ اس لائق ہی نہیں رہے گا۔ اب پھر کیا ہوا؟ میں نے دودھ کاڑھا، برتن بکری اکری کا دودھ نکالا، اس میں کیڑے پڑ گئے دودھ میں، انہوں نے جادو سے کیڑے ڈال دیے۔ میں پھر روتی ہوئی ان کے پاس گئی اور میں نے کہا ایسا کرو، آدھا دودھ آپ لے لیا کرو اور آدھا دودھ مجھے رہنے دو، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ نہ سارا دودھ ہمیں چاہیے، سارا دودھ میں ان کو دیتی ہوں، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اگر دودھ نہیں دے گی تو تیرے بچے بھی مر جائیں گے اور تیری بکریاں سارے جانور مر جائیں گے۔ تو میں تمہیں بتا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، تم ان سے ہوشیار رہنا۔ ابھی وہ اتنا سنا رہی تھی، اتنے میں جادوگر کے چیلے آ گئے 3-4، اور آ کے بولے یہاں بیٹھی ہے، ہم تیرے گھر تیرے کو تلاش کرتے گھوم رہے۔ بابا فرید نے نظر اٹھا کے دیکھا، ارشاد فرمایا کچھ دیر تم بھی بیٹھ جاؤ، کچھ دیر تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اولیاء کی دیکھو پاور، دیکھو کچھ دیر تم بھی بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھنے نہیں آئے وکیل۔ بابا فرید سے کہتے ہیں ہم بیٹھنے نہیں آئے، ہم ایسے لوگوں کی محفل میں نہیں بیٹھتے جن کے پاس بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں، زمین پہ بیٹھتے۔ بابا فرید نے کہا 1 منٹ بھی بیٹھ جاؤ، 1 منٹ بیٹھ جاؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا کوئی بات نہیں، جب اتنا کہتا ہے تو بیٹھ جا۔ وہ بیٹھے، بس بیٹھے تو بیٹھے، اٹھنا چاہتے زمین نے پکڑ لیا، اٹھ ہی نہیں پاتے۔ اتنے میں اور آ گئے، اب عورت رونے لگی، اور آ رہا ہے۔ بابا فرید فرماتے ٹینشن مت لے، بس بیٹھی رہے، اب دیکھ کیا ہوتا ہے۔ اور آئے، انہوں نے کہا اچھا، اب گرو نے تمہیں بھیجا اس عورت کو بلانے کا، تم یہاں بیٹھے ہو؟ بابا فرید نے کہا کچھ دیر تم بھی بیٹھ جاؤ، کچھ دیر تم بھی بیٹھ جاؤ۔ بولے بیٹھنے نہیں آئے ہم، ان کو بلانے آئے، تو کوئی بات نہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ بھی بیٹھ گئے، زمین نے پکڑ لی، جو آئے وہ بیٹھے وہ چپکے، ان کا گرو آ گیا، اور آنے کے بعد جلال میں آیا، کیا تماشا بنا رکھا ہے یہاں، میرے چیلے بھی بٹھا رکھے اور یہ عورت بھی بٹھا رکھے۔ بابا فرید نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی آ جاؤ۔ میں بیٹھنے نہیں آیا، تم جانتے نہیں میں کتنا بڑا جادوگر ہوں۔ بابا فرید نے فرمایا ہم جانتے ہیں تم بہت بڑے جادوگر ہو، لیکن کچھ دیر بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھا، زمین نے پکڑ لیا، سر زمین پہ رکھ دیا، بابا فرید کے قدموں میں سر رکھا ہوا، بہت دیر ہو گئی۔ عورت سوچ رہی تھی اب یہ جادو کر رہا ہے اندر، چیلے سوچ رہے ہیں یہ جادو کر رہا ہے، لیکن جب بہت دیر ہو گئی نہیں اٹھا، تو بابا فرید نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اٹھ جا، اٹھ، دکھا کتنا بڑا جادوگر ہے تو، اپنا پاور دکھا۔ تو دیکھا آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور کہا سہارا دے دے، بغیر سہارے کے میں تیرے سامنے اٹھ نہیں سکتا، سہارا دے دے تیرے سامنے، بغیر سہارے کے نہیں اٹھ سکتا۔ بابا فرید نے کاندھا پکڑ کے اٹھایا اور اٹھا کے کہا دکھا اپنا جادو، میں تیرا جادو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے قدموں پہ گر گیا، بابا جو تیرے سامنے نظر اٹھا نہیں سکتا وہ تجھے جادو کیا دکھا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن اتنا بتا دے اتنی طاقت تجھے کس نے دی ہے؟ جادوگر بابا فرید سے بولا اتنی طاقت تجھے کس نے دی ہے؟ کیا تیرے مذہب میں تجھ سے بھی بڑا طاقت والا کوئی ہے؟ بابا فرید نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرا نبی تو وہ ہے، اگر چاند کی طرف اشارہ کر دیتا ہے تو چاند سینہ پھاڑ دیتا ہے، ڈوبے سورج کی طرف
اشارہ کر دیتا ہے تو پلٹ کے زمین پہ آ جاتا ہے. تو اس جادوگر نے کہا ارے جب تیرے مذہب میں اتنے بڑے شکتشالی رشی موجود ہیں تو پھر مجھے اپنے مذہب میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر.